ویسے تو زندگی کے بہت سارے دل خراش اور ہارٹ ٹچنگ واقعات ہوتے ہیں، لیکن ایک واقعہ جو مجھے آج بھی یاد ہے اور میرے بار بار مجھے جب بھی یاد آتا ہے دکھ ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ غم بانٹ لوں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، غالباً 80s کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ایک سائنس کالج کے اندر ایک اسٹوڈنٹ تھا، ایف ایس سی میں ہمارا کلاس فیلو تھا، اس کا نام تھا جمال۔ تو وہ ادھر آیا پڑھنے، ہاسٹل میں ہم اکٹھے رہتے تھے، بڑے نائس لوگ تھے، ان کے والد اور میرے والد دوست بھی تھے، رہنے والے دریا خان کے تھے۔ تو میں دریا خان ان کے گھر میں ایک دو دفعہ گیا بھی صحیح، بڑے شریف و نفس لوگ، دم درود پہ بڑا بلیو کرتے تھے، پیری فقیری پہ بڑا بلیو کرتے تھے۔ بہرحال ایف ایس سی کے بعد اس کی یقیناً شادی ہو گئی اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، لیکن یہ تقریباً اس بڑی مدت بعد میرے والد صاحب ملتان میں تھے، ادھر سے میں ان کو واپس لا رہا تھا، ان کو آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا۔ تو جب دریا خان سے گزرے تو میں نے والد صاحب سے پوچھ لیا کہ وہ جمال لوگ کدھر ہیں، تو اس نے کہا وہ تو قتل ہو گیا تھا۔ بہرحال مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا، بڑے شریف لوگ تھے، اور میں نے کہا کہ اسٹوری کی ٹو لگاؤں گا، چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور وہاں پہ دریا خان کے اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے تھے، پھر ایک کو میں نے پکڑ لیا، وہ اتفاقاً اس کا پڑوسی نکلا اور اس نے مجھے کہانی سنائی جو بڑی دردناک تھی۔ وہ کہتا ہے کہ محلے میں رہتے تھے اور وہ کمیٹی میں نوکری کرتا تھا، اور اس کی وائف بڑی نیک صالح عورت تھی، بڑی خوبصورت، اور وہ وہاں پہ بچوں کو، محلے کے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا، دم درید اور یہ کام بھی کرتی تھی ساتھ۔ تو ایک دن ان کا ایک، جن کو وہ ماموں بولتے تھے، وہ پولیس میں تھا، ایس پی تھا یا ڈی ایس پی لیول کا تھا، وہ بکھر میں ٹرانسفر ہوا، ایک دن وہ ان کے گھر آیا اور پھر دیکھتے دیکھتے حالات تبدیل ہو گئے۔ پھر وہ مجھے بتاتا ہے کہ جمال اکثر باہر بیٹھا ہوتا تھا اور وہ جو پولیس آفیسر تھا وہ گھر کے اندر ہوتا تھا، ان کو لون بھی دیتا تھا جمال کو، اس نے پھنسایا ہوا تھا۔ تو وہ پھر ایسے ہوا کہ لوگ اس ان سے ہٹنا شروع ہو گئے، چونکہ ایک نیک صالح گھر جس کی ایک تاریخ تھی وہ بدلنا شروع ہو گئی۔ تو ایس پی اس کے گھر آ کے ٹھہر جاتا تھا، اور پھر ایس پی نے اس کو قرض بھی دیا جمال کو، اور اس نے قرض دیا تو پھر اس سے وہ مطالبہ بھی کرنے لگا کہ مجھے قرض واپس کرو، تاکہ اس کو دباؤ میں رکھنا تھا، تاکہ وہ اپنے مقاصد جو حاصل کر رہا تھا وہ کرتا رہے۔ تو ایک دن جو ہے نا وہ عمرے پہ چلا گیا ایس پی صاحب، اور پیچھے جو ہے نا یہ کمیٹی میں کام کرتا تھا، تو ایک دن کمیٹی کے جو انکم ہوتی تھی وہ روزانہ بینک میں رکھتے تھے، ایک دن لیٹ ہو گیا جو بندہ اکٹھی کرتا تھا، چونکہ یہ بھی کمیٹی میں تھا، جس کو پتہ تھا کہ اس کے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ ہے، تو یہ پھر اس کے پاس رات تک اس نے کہا میں ادھر ٹھہر جاتا ہوں، وہ ٹھہر گیا ادھر کمیٹی کے دفتر میں۔ اور ایک دن جو ہے نا اس نے اسی دن پیسے اکٹھے کیے، پھر اس کے ساتھ رہا عشاء تک، پھر رات کو یہ گھر گئے، چھری اٹھائی اور آ کے وہ جمال نے اس کو رات کو قتل کر دیا، پیسے اٹھا لیے اور خود پولیس کو انفارم کر دیا۔ تو بہرحال وہ پکڑا گیا، پیسے اس سے ریکور ہو گئے، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، وہ میاں والی کی جیل میں تھا، جو بندے نے مجھے سٹوری سنائی۔ تو اس نے نام جو لکھوایا ہوا تھا اسی، چونکہ بھائی اس سے دور ہو گئے تھے ان واقعات کی وجہ سے نا، تاکہ بدنام نہ ہو، اور وہ پھر بھائی ادھر سے چھوڑ کے دریا خان کو چلے گئے بدنامی کی وجہ سے، یہ اکیلا رہتا تھا، تو اس نے نام بھی ایس پی کا دیا ہوا تھا کہ اگر میری موت فوت ہوتی ہے تو میری لاش کو ایس پی ریسیو کرے گا۔ بہرحال ایک دن اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ فوت ہو گیا، پھانسی کی سزا تھی، ابھی اس کے انتظار میں تھا ابھی، تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ بہت شریف انسان تھا، آئی ایم ریئلی سم ٹائم میں سرپرائز لیتا ہوں اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ اتنے شریف لوگوں کے ساتھ ایس پی نے کیا کیا ہے۔ بہرحال اس کا جو آخری ہے نا اسٹوری کا منظرنامہ وہ یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا، اس کو ایس پی صاحب جو پولیس آفیسر تھا، ایس پی تھا یا جو کچھ بھی تھا، اس نے ریسیو کیا اور اس کو دریا خان لے آیا، تو دریا خان اس کو دفنا دیا، لیکن اگلے 2 ہفتے بڑے اہم تھے۔ وہ یہ تھے کہ انہی 2 ہفتوں میں وہ پولیس آفیسر اور اس کی وائف بھی فوت ہو گئی۔
تو یہ انتہائی دردناک تھا میرے لیے، اسٹوری کا اینڈ بھی دردناک ہے کہ کیسے انسان کیا کیا کرتا ہے اور پھر سب کچھ اپنے لالچ، اپنے سارے خواہشات ادھر دفنا کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اسٹوری اچھی لگے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔